اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا کہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا۔ اب ہم اگر دیکھیں، پچھلا جمعہ بھی رمضان کے موضوع پر ہی تھا۔ پچھلے جمعہ میں بھی جو میں نے آیات پڑھی وہ بھی اسی صورت کی تھی، اور اس سے کچھ ہی پچھلی آیات ہیں، یعنی یہ ترتیب کے ساتھ یہ سمجھ لیں آیات آ رہی ہیں جہاں پر تھا نا کہ ایمان والوں کے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر ایسے ہی روزے فرض قرار دیے گئے جیسے تم سے پہلے تھے۔ اس میں بیان کیا تھا کہ پہلی امتوں کے اوپر بھی روزے یہ فرض تھے۔ اب وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کو بیان کیا، پھر اس سے آگے آئے تو یہ چیز ارشاد فرمائی کہ روزے یہ مخصوص دن ہی ہیں جن میں تم نے روزے رکھنے، ایام معدودہ، مخصوص دن ہیں جن کے اندر روزے رکھنے ہیں۔ اب اس سے آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ روزے جو رکھے گئے ہیں، فرض کیے گئے ہیں، وہ مہینہ کون سا ہے، اس کی مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ تو فرمایا شہر رمضان، وہ جو مہینہ جس مہینے کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں ہوا کیا، اس کی کیا صفات ہے؟ فرمایا انزل فیہ القرآن، اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز ذہن میں آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے کئیوں کے آ چکی ہو پہلے سے ہی، ایک سوال بن جاتا ہے کہ 12 مہینے ہیں، 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان ہی کو ہی کیوں چنا کہ اس کے اندر ہی روزے فرض کرنے ہیں؟ روزے فرض کرنے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ کسی اور مہینے کے اندر بھی روزے فرض کر سکتا تھا۔ 12 ماہ سارے مہینے رب کے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے مہینے بنائے ہوئے ہیں، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ہر وقت یہ رب تبارک و تعالیٰ ہی نے تو بنایا ہے۔ تو رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں بھی تو روزے فرض ہو سکتے تھے، لیکن رمضان ہی کے مہینے کو کیوں چنا گیا؟ تو اس کے متعلق علماء بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ، یہ رمضان کا مہینہ چنا اس لیے کیونکہ رمضان میں بندہ کیا کرتا ہے؟ روزے رکھتا ہے، اور روزے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ ایک چیز روزہ رکھنا یہ رب کے قرب کا ذریعہ، اور ساتھ میں رمضان کو کیوں چن لیا؟ کیونکہ رمضان کے اندر رب نے نازل فرمایا قرآن، اور قرآن کی صفت رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرما دی کہ قرآن، اس قرآن کو ہم نے ماہ رمضان کے اندر نازل کیا۔ روزہ رکھنا بھی برکتوں کا نزول، اور قرآن خود بھی برکتوں کا نزول۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کو محبوب یہ تھا، مقصود یہ تھا کہ ایک مہینہ ہو، اس کے اندر دو برکتیں ہوں، تاکہ میرے محبوب کی امت ایک مہینے کے اندر 2 برکتیں حاصل کر لے۔ تو اس وجہ سے رمضان کا مہینے کو رب تبارک و تعالیٰ نے چنا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن تو نازل کیا ہی ہے، اسی کے اندر میں اپنے محبوب کی امت کے اوپر روزے فرض قرار دے دوں تاکہ روزہ رکھیں تو وہ بھی برکتیں حاصل کریں، اور قرآن پڑھیں تو اس کی بھی برکتیں حاصل کریں۔ تو یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے کے اندر قرآن کی تلاوت بھی کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے بھی کئی انبیاء کرام آئے، انبیاء آئے، رسول آئے، ہر ایک اپنی اپنی ڈیوٹی دے کر گئے۔ اب جتنے بھی انبیاء اور رسول ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بھی صحیفے اور کتابیں یہ ہوتی ہیں۔ جو رسول ہوتے ہیں یہ نئی شریعت لے کر آتے ہیں، ان کے پاس نئی کتابیں ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو مشہور کتابیں ہیں جن کے نام ہم سنتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ تورات، زبور، انجیل۔ جتنی کتابیں پہلے بھی آئی ہیں وہ بھی، اور قرآن کے متعلق تو خود رب نے ارشاد فرما دیا، تمام کی تمام کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر نازل فرمائی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان مبارک کی پہلی رات میں نازل کیے گئے۔ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو فرمایا اس رات کے اندر حضرت ابراہیم کو جو صحیفے دیے گئے، حضرت ابراہیم کو جو تعلیمات دی گئی امت تک پہنچانے کے لیے، وہ رمضان کی پہلی رات میں نازل ہوئی۔
اچھا اس سے آگے چلے تورات شریف، حضور نے ارشاد فرمایا تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 7 رمضان کی رات کو دی گئی، 7واں روزہ جو ہوتا ہے 7ویں رمضان کی رات کو یہ تورات دی گئی۔ پھر اس سے آگے چلے انجیل، تو انجیل کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 14ویں رات کو، رمضان کی 14ویں رات کو اللہ تبارک و تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے، اس کے اندر ارشاد فرمایا گیا کہ جو زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل کی گئی وہ رمضان کی 6 تاریخ کو نازل کی گئی۔ تو رب تبارک و تعالی نے جتنی یہ مبارک کتابیں ہیں ان کو رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ اور قرآن کے بارے میں تو خود رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا قرآن ہی کے اندر۔ ابھی جو آیت مبارکہ میں نے یہاں پر تلاوت بھی کی کہ حضور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ اس کے اندر قرآن نازل کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن اس مہینے کے اندر نازل ہوا۔ اب میں نے 2-3 چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا، ایک ذکر کیا رمضان کا، ایک ذکر کیا روزوں کا، اور ایک ذکر کیا تلاوت قرآن کا، اور ایک ذکر کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا۔ یہاں پر 3 چیزیں بالخصوص، رمضان کے روزے جو ہیں رمضان، دوسری چیز تلاوت قرآن، اور تیسری چیز صاحب قرآن، ان میں آپس میں مناسبت بھی بڑی ہے۔ کئی ایک چیزوں میں ہم دیکھیں نا تو ان میں بڑی مناسبت پائی جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا کے اندر بھیجا، تو کیوں بھیجا؟ ہدایت کے لیے، ہادی بنا کر بھیجا، ہدایت دینے والا بنا کر بھیجا۔ حضور دنیا کے اندر تشریف لائے تو اس وجہ سے لائے تاکہ جو لوگ کفر کی، شرک کی گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں حضور ان کو ہدایت عطا فرمائے، رب کا پیغام ان کی طرف پہنچائیں۔ جو کفر و شرک کے اندر پڑے ہوئے ان کو ہدایت دے۔ تو حضور کا کام کیا تھا؟ ہدایت دینا۔ ہادی بن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن دیتا ہی ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے، جتنے لوگ ہیں سب کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ تو قرآن یہ کتاب ہدایت، حضور یہ ہدایت دینے والے۔ اور رمضان کا مہینہ جب آتا ہے نا تو ہم خود اپنے اوپر غور کر لیں، ہوتا کیا ہے؟ دل نرم ہو جاتا ہے، دل کا زنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دل کے اوپر جو طے چڑھ چکی ہوتی ہے گناہوں کی وہ اترنا شروع ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے تو جلدی دل کرتا ہے مسجد میں چلے جائیں، جلدی دل کرتا ہے عبادت کرنا شروع کر دے، دل کرتا ہے قرآن کھولنا شروع کر دے، دل کرتا ہے اپنی زبان پر ذکر اللہ کو جاری کر لے۔ تو رمضان یہ دلوں کے زنگ کو اتارتا ہے اور ہدایت کی طرف لے کر آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے، قرآن کتاب ہدایت، اور رمضان دلوں کا زنگ اتار کر یہ بھی ہدایت کی طرف لے کر آ جاتا ہے۔ ایسے ہی آگے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جو بندہ جو مانگتا تھا بلکہ مانگے بغیر حضور عطا فرمانے والے ہیں۔ حضور جیسا سخی دنیا کے اندر کوئی آیا نہیں، تو حضور سخاوت فرمانے والے، اور حضور کی سخاوت کے اوپر پوری کی پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضور ایسی سخاوت فرماتے تھے، ایک مرتبہ کسی کو دے دیتے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ جی وہ فلانا سخی ہے، اس کے اتنے دروازے ہیں، جس دروازے سے جائیں وہاں پر اس کے دروازے پر بھیک ملتی ہے۔ تو پھر کسی نے آگے سے جواب دیا کہ ہمارے حضور کا دروازہ ایک ہی ہے، اس سے جب عطا کرتے ہیں دوسری دفعہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں پڑتی ہے۔ تو حضور سے جو مانگا جائے عطا فرماتے ہیں، بن مانگے عطا فرماتے ہیں۔ حضور کی یہ شان ہے۔ قرآن کی طرف دیکھیں، قرآن کتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن کا جود و سخا تو دیکھیں، قرآن کا ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں ملیں گی، اور جتنا پڑھتے جاؤ ثواب ملتا جائے گا۔ حضور بھی تھے، قرآن بھی تھا، رمضان میں بھی یہی چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ رمضان کا کیا ہے؟ قرآن میں تو یہ چیز بیان کی گئی نا کہ یہ چیز، قرآن میں تو یہ بیان کیا گیا نا کہ ایک لفظ پڑھو گے تو اتنا ثواب ملے گا۔ ہم عام نارمل روٹین کے اندر دیکھیں نا تو نیکیاں جو ہوتی ہیں نا، نیکیاں علماء کئی دفعہ بیان بھی کرتے ہیں، فلاں کام کرو گے 10 نیکیاں ملے گی، فلاں کام کرو گے 100 نیکیاں ملے گی، فلاں کام کرو گے 1000 نیکیاں ملیں گی، 700 نیکیاں ملیں گی۔ ہر نیکی کا ایک معیار مقرر ہے، چاہے وہ دنیا میں بیان کر دیا گیا یا رب تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، حضور نے ظاہری طور پر بیان نہیں فرمایا۔ ہر نیکی کا ایک معیار مقرر ہے،
اور بس اوقات وہ بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن رمضان کی شان تو دیکھیے، اگرچہ نیکی کا معیار مقرر ہے، دوسری نیکیاں کریں تو اس کا معیار ہے، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے بندہ اس کے اندر جو نیکی کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کا معیار مقرر نہیں کیا گیا کہ یہ روزے اگر رکھو گے تو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا، اتنے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، نہ یہ بیان نہ فرمایا، بلکہ کیا بیان فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کی جزا دوں گا۔ اور علماء فرماتے ہیں یہاں پر جو اجزی ہے نا، یہاں پر اجزا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، واجزا بہ، اور اس کے ثواب کے بدلے میں رب خود اس کو مل جاؤں گا۔ تو یہ کتنی بڑی شانیں ہیں رمضان کے روزہ رکھنے کی۔ اس سے آگے چلے تو ایک اور بڑی مناسبت جو ان کے درمیان پائی جاتی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ شافع محشر ہیں، محشر کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمانے والے ہیں۔ کل قیامت کا جب دن ہوگا، جب ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، یہاں تک کہ ماں باپ بہن بھائی یہ آپس میں ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے، بیٹا ماں باپ کے پاس جائے گا، ماں باپ پیچھا چھڑائیں گے کہ آج کے دن میں ہمیں خود نیکیوں کی حاجت ہے، پتر آج ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ یہ محشر کا دن، اور اس میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل محشر کے جو مسلمان ہیں ان کی شفاعت کریں گے، ان کو جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ حضور کی یہ شان ہے۔ قرآن اور رمضان، اس کے متعلق حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ روزہ بھی، رمضان بھی، روزہ بھی اور قرآن بھی، یہ دونوں چیزیں بھی کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں اپنے بندوں کی شفاعت کریں گے، رب کے بندوں کی شفاعت کریں گے۔ باقاعدہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے، مفہوم ہے حدیث کا، روزہ رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، اے مالک و مولا، اس بندے کو میں نے دن کے وقت میں بھوکا پیاسا رکھا، یہ میری وجہ سے بھوکا پیاسا رہا، مولا اس کی بخشش فرما دے۔ قرآن عرض کرے گا، اے مالک و مولا، یہ بندہ رات کو سوتا نہیں تھا، میری تلاوت کرتا تھا، مجھے پڑھتا رہتا تھا، اے مالک و مولا اس کی بخشش فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کی شفاعت کو قبول کرے گا، بندے کی بخشش فرما دے گا۔ تو مبارک مہینہ ہمارے پاس تشریف لایا، اور مہینہ اس دفعہ الحمدللہ موسم دیکھے آپ، ٹھنڈا موسم ہے، ابھی بارش لگی ہوئی ہے، کل کا روزہ بھی ایسا ہی تھا، آگے بھی اللہ نے چاہا تو موسم جیسا بھی ہو ہم نے روزے رکھنے ہیں، لیکن ایک موسم ایسا ٹھنڈا پانی کا تو ذرا دل کو بھی سکون ہوتا ہے، بندے کے ذہن کو چین ہوتا ہے، یہ روزہ لگن نہیں لگا۔ اب موسم ایسا بنا ہوا ہے تو کوشش کریں، کوئی بھی ایسی برکتوں والی گھڑیاں، سال میں ایک مہینہ ہی تو آتا ہے، 12 مہینے ہیں، 11 مہینے ہم کھاتے پیتے ہیں، خوب ڈٹ کے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، ایک مہینہ رب کو راضی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایک مہینے میں کوشش نہ کریں کہ جو خطائیں ہوئی ہیں وہ رب سے معاف کروا لیں۔ ہوتا ہے نا دنیا کے اندر بھی لوگ کیا کرتے ہیں، دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں نا۔ دھرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ دھرنے کا اصل مقصد ہے کہ اپنے مطالبات کو منوانا۔ تو کیا ہم بھی رمضان کے اندر دھرنا نہ ایک دے لیں؟ ہمارا دھرنا کس چیز کا ہے؟ مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت دینا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ تو بخشنے والا ہے، رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رب تو قبول کرنے والا ہے، لیکن ہم آئیں تو صحیح، ہم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں تو صحیح، ہم رب سے مانگیں تو صحیح۔ ہم تو زبان سے ایک مرتبہ یہاں پر نکالیں گے، رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ ہم کتنی خطائیں کر چکے، 11 ماہ میں کیا کچھ نہیں ہم نے کیا ہوگا۔ ہم اپنے کردار کے اوپر ہر کوئی اگر نظر تو دوڑائے پیچھے، میں کیا کر کے آیا ہوں پیچھے، لیکن رمضان کا مہینہ آیا، میرے رب تبارک و تعالیٰ کا مہمان آیا ہے، اس مہینے کے اندر میں نے گناہ نہیں کرنے، اس مہینے میں میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ اگر میں گناہ کرتا بھی تھا تو اب میں نے آئندہ گناہ نہیں کرنے، اب چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نماز نہیں پڑھتا تھا، اب میں نماز پڑھوں گا۔ میں پہلے جھوٹ بولتا تھا، 11 مہینے جھوٹ بولتا رہا، نہیں اب نہیں کرنا، گندی بات ہے۔ رب کو راضی کرنا ہے، اب میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اب میں وہی کام کروں گا جو میرے رب کو راضی کرنے والے ہیں، اور ہر اس کام سے بچوں گا جو رب تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے ہیں۔ تو قرآن اور رمضان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں بڑی ساری مناسبتیں ہیں آپس کے اندر۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی نرالی شان اور قرآن کی نرالی شان تو دیکھیے کہ قرآن پاک یہ نازل کیا گیا تو کس مہینے میں نازل کیا گیا؟ رمضان مبارک کے مہینے میں۔ اور اس کا آغاز کیسے ہوا؟ حضور کے اوپر۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، قرآن یہ نازل ہوا ہے رمضان کے اندر۔ اب ایسا نہیں کہ پورے کا پورا قرآن ایک دفعہ سے سارا نازل ہو گیا، پورے کا پورا قرآن نازل ہوا ہے،
لیکن وہ نازل کیسے ہوا؟ وہ آسمان کے اوپر نازل ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد آسمان دنیا کہتے ہیں یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے نا، آسمان در آسمان ہے، آسمانوں کے اوپر بھی آسمان ہے، تو یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہے اسے کہتے ہیں آسمان دنیا۔ تو یہ جو آسمان ہے اس کے اوپر تو رمضان ہی کے اندر قرآن پورے کا پورا آ گیا تھا، نازل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد جبریل امین علیہ السلام رب کے حکم سے جتنی جہاں پر وہ موقع مناسبت ہوتی اس کے اعتبار سے حضور کے اوپر آیات آتی رہی۔ تو اب حضور علیہ السلام کے اوپر جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ رمضان کے مہینے میں ہوئی، لیکن اس کی ابتدا اصل کیسے ہوئی؟ ربیع الاول کا مہینہ تھا، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ کو وحی کی ابتدا یعنی آثار اس کے شروع ہو گئے۔ وہ کیسے؟ حضور علیہ السلام خواب دیکھا کرتے، جو بھی خواب حضور علیہ السلام دیکھتے، صبح کو جب دیکھتے تو وہ بالکل بھی عین ہی ویسے ہی دنیا میں ہو رہا ہوتا جیسے حضور خواب کے اندر دیکھ رہے ہوتے۔ انبیاء کے خواب یہ سچے ہوتے ہیں اور انبیاء کے خواب یہ بھی وحی کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب یہ خواب دیکھنے شروع ہوئے، ایسے خواب جو سچے خواب ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ خلوت نشینی اختیار کی جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے خلوت نشینی اختیار کرنا یعنی الگ تھلگ رہنا یہ شروع کر دیا۔ اب الگ رہنا شروع جب کیا تو الگ رہنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہو چکا تھا، تو حضور نے اما خدیجہ سے کچھ سامان لیا کھانے پینے کا اور لے کر تو غار حرا میں چلے گئے۔ اچھا، علماء یہاں پر بھی ایک نقطہ بیان کرتے ہیں کہ وہاں پر تو کئی غاریں ہیں، اب وہاں پر جائے نا مکہ پاک میں تو وہاں پر کئی غاریں ملیں گی، لیکن حضور نے غار حرا ہی کو کیوں چنا؟ کسی اور غار کو کیوں نہیں چنا؟ تو یہاں پر بھی بیان فرمایا جاتا ہے کہ اگر وہاں پر اس وقت کے اعتبار سے دیکھا جائے نا، ابھی تو تبدیلیاں کافی ہو گئی ہیں، بلڈنگیں وغیرہ دیگر چیزیں، بقیہ غاروں کی نسبت غار حرا میں جب بیٹھا جاتا تھا نا تو غار حرا سے کعبہ شریف کی طرف ڈائریکٹ نظر پڑتی تھی بغیر کسی آڑ کے۔ تو حضور نے غار حرا کو چنا، وہاں پر عبادت کرنا شروع کی، وہاں پر خلوت نشینی اختیار کر لی، وہاں پر بیٹھے رہے، چند دن ایسے گزرے، پھر کھانا پانی ختم ہوا، نیچے آئے، چند دن کے بعد پھر ایسے ہی چلے گئے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا، اور انہی کی ایک راتوں میں اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو بھیجا جو کہ قرآن کی چند آیات لے کر حضور کے پاس آئے، اور وہاں سے وحی کی ابتدا ہوئی۔ اور وہ چند آیات جو تھی وہ کون سی تھی؟ سورہ علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس سورت کی پہلی 5 آیات یہ پہلے نازل ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے اندر، اس بابرکت مہینے کے اندر یہ قرآن کو نازل کیا۔ اچھا، رمضان میں رب نے روزے تو فرض کیے ہی ہیں، روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، روزہ کوئی نہیں رکھے گا تو گناہ گار ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جو ہمیں توجہ جس کی طرف چاہیے، روزے تو رب نے بول کر کہہ دیا یہاں پر، یعنی قرآن میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ روزے تمہارے اوپر فرض ہیں، لیکن قرآن کے متعلق یہ فرما دیا کہ قرآن اس مہینے میں نازل کیا گیا ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ قرآن یہ عظمتوں والی چیز ہے، رب کی صفات میں سے ایک صفت ہے کلام، تو یہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام، یہ اس رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا، تو برکتوں والا کلام برکتوں والے ایام میں نازل کیا گیا۔ تو یہ وہ ایام ہے جن کے اندر ہمیں قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کر لینی چاہیے۔ اگر پہلے میں قرآن نہیں پڑھ رہا تھا، کم پڑھ رہا تھا، تو اب یہ وہ ایام ہیں جن کے اندر مجھے توجہ کر لینی چاہیے کہ پہلے میں نے پورا سال ہو گیا قرآن کو نہیں کھولا، پورا سال ہو گیا ہے میں نے قرآن کو نہیں پڑھا، پورے سال میں ایک پارہ بھی نہیں پڑھ پایا، میں نے ایک قرآن بھی ختم نہیں کیا۔ اب رمضان کا مہینہ آ گیا، یہ تو وہ مہینہ ہے جس کے اندر رب نے قرآن نازل کیا ہے، اس مہینے کے اندر میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ تو قرآن کے ساتھ وابستگی اختیار کر لی جائے، قرآن کو پڑھا جائے، کثرت کے ساتھ پڑھا جائے، نہیں پڑھنا آتا تو پڑھنا سیکھا جائے۔ قاری حضرات مل جاتے ہیں آپ کو، کئی قرآن حضرات ہوتے ہیں جو وقت دینے کو بھی تیار ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھا جائے، ان سے سیکھا جائے، ان سے پڑھا جائے جب تک۔ اچھا، یہ یاد رکھیے گا مسئلہ، اگر قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا تو قرآن پڑھیے گا نہ، بلکہ پہلے سیکھیے گا، کیونکہ قرآن ایسا نہ ہو آپ پڑھیں ثواب کے لیے اور ہو گناہ رہا ہو، کیونکہ قرآن یہ عربی کے اندر ہے، یہ کوئی اردو کے اندر نہیں۔ ہم عمومی طور پر کرتے کیا ہے،
دیکھا دیکھی ہمارے سارے کام ہوتے ہیں. میں نے جیسے دیکھا نماز پڑھتے ہوئے کسی کو، میں نماز پڑھنا شروع کر دوں گا. میں نے جیسے دیکھا کسی کو بولتے ہوئے، میں ویسے بولنا شروع کر دوں گا. میں جیسے دیکھوں کسی کو تقریر کرتے ہوئے، میں تقریر کرنا شروع کر دوں گا. تو میں نے جیسے دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے، میں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. تو قرآن تو سیکھا ہی نہیں ہے کیسے پڑھنا ہوتا ہے، نماز تو سیکھی نہیں ہے کیسے پڑھنی ہوتی ہے. دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، سیکھ کے نہیں پڑھ رہے. یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک ہے دیکھ کے پڑھنا. میں نے ابا جان کو دیکھا مثال کے طور پر، جی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لینا ہے، اور قاری صاحب سے بچپن میں نے نماز پڑھ لی تھی، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، یوں پڑھتے ہیں جی. اب میں 10 سال 20 سال ہو گیا ایسے پڑھتا جا رہا ہوں. مجھے پتہ ہی نہیں ہے نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کی شرائط کیا ہے، نماز کے واجبات کیا ہے. کون سی چیز نماز میں رہ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، کون سی چیز رہ جائے تو نماز کو دوبارہ پھر پڑھنا ہوتا ہے، کون سی چیز رہ جائے تو پھر بھی نماز ہو جاتی ہے، یہ پتہ ہی نہیں. یوں ہی قرآن کا معاملہ ہے. قرآن ہے عربی کے اندر، اردو کے اندر نہیں ہے جس کو مجھے پڑھنا آتا ہے تو میں پڑھ لوں. قرآن میں عربی تلفظ کا لحاظ رکھا جائے گا. ہم سنتے نہیں، بس اوقات قرآن حضرات کو سنیں، عرب کے جو قاری ہیں کبھی قرآن کی تلاوت لگی ہو تو وہ جس انداز میں پڑھتے ہیں، کیا ہمیں اس طریقے سے پڑھنا آتا ہے؟ ایک ہے اچھی آواز ہونا، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی دین ہے. کس کو اچھی آواز رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. لیکن ایک ہے کہ جس لفظ کو جہاں سے پڑھنا ہے وہاں سے ادا کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے سیکھنا. اچھی آواز، ہر کوئی ناخوانی نہیں ہو سکتا. اب میں کہوں میں یہاں پر بیٹھا ویس قادری بن جاؤں تو میں ایسے تو نہیں بن سکتا. ظاہر سی بات ہے ہر کام کے پیچھے بہت بڑی مشق ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ آواز ہمارے پاس ہو یہ ضروری نہیں. تو خوبصورتی آواز کی یہ ایک اور چیز ہے، لیکن ایک چیز ہے سیکھنا، اور جو اصل اس کے مخارج ہے وہاں سے اس کو ادا کرنا، یہ ہمارے اوپر لازم ہے. یہ نہیں ادا کریں گے، یہ نہیں سیکھیں گے، گناہ گار ہوں گے. تو لہٰذا قرآن پڑھنا سیکھا جائے، پھر قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھا جائے. ایک مرتبہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک مرتبہ خواب میں رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت کی. اچھا یہاں پر یہ شرعی مسئلہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں، یہ اس دنیا میں ممکن نہیں ہے سوائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے. حضور نے اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ رب کا دیدار کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ نہ کسی نبی نے کیا ہے، نہ کسی اور نے کیا ہے، نہ کسی کے لیے ثابت ہے، نہ کر سکتے ہیں. اگر کوئی کہے کہ میں نے رب کا دیدار جاگتی آنکھوں کے ساتھ کیا، بندہ کافر ہو جائے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے. ہاں خواب کے اندر دیدار رب تبارک و تعالیٰ کا ممکن ہے، اور بزرگان دین سے ثابت بھی ہے. بقیہ رہ گئی بات کہ مرنے کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو جنت میں ہر مسلمان کو رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار ملے گا، یہ باقاعدہ حدیث کے اندر ہے. اور ہر بندہ رب کو ایسے دیکھے گا، حضور نے اس کی مثال بیان فرمائی جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا. صحابہ نے وہ حضور نے جب بیان فرمایا نا کہ رب کا دیدار ہوگا جنت کے اندر، اور سارے دیکھیں گے کوئی ٹیلوں کے اوپر بیٹھا ہوگا، کسی کے لیے ممبر لگے ہوگا، کسی کے لیے کچھ ہوگا، اور رب تبارک و تعالیٰ اپنا ظہور فرمائے گا تو سارے جنتی رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے. حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو صحابہ نے بیچ میں تشویش کا اظہار کیا، پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر تو اتنا رش ہوگا، ہمارے تو نیک اعمال کم ہے، ہم کہیں پیچھے ہوں گے، ہو سکتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کی زیارت نہ ہو پائے. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ رب کا دیدار ایسے ہوگا جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے نا. دنیا کے جس مرضی کونے سے دیکھ لو، جہاں پر مرضی کھڑے ہو کے دیکھ لو. میں یہاں سے دیکھوں مجھے آسمان نظر آ رہا ہو، یا میں چھت پر کھڑا ہوں، یا میں سڑک پہ کھڑا ہوں، یا میں اپنے بستر پر لیٹ کے آسمان کو دیکھ رہا ہوں، جہاں پر بھی بندہ ہو اس کو آسمان صاف نظر آ رہا ہے، 14ویں کا چاند صاف نظر آ رہا ہے. تو فرمایا ایسے ہی رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا. تو جنت میں دیدار یہ ہوگا، ہر مسلمان کو ہوگا، جاگتی آنکھوں کے ساتھ ہوگا. لیکن دنیا کے اندر یہ فقط حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے. تو اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے خواب کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار دیکھا. رب کا جب دیدار ہوا، امام احمد بن حنبل خود بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے رب سے پوچھا کہ مالک و مولا، کون سا عمل تیری بارگاہ میں افضل ہے جس کے ذریعے سے تیرا قرب حاصل ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے بندہ تیرے قریب سے قریب تر آتا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا. کہتے ہیں میں نے سوال کیا، اے مالک و مولا سمجھ کر پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ ایک ہے میں قرآن کو کھولوں اور قرآن کی ہر آیت کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھوں تاکہ سمجھ آئے، پھر اس کی تفسیر بھی دیکھوں تاکہ پتہ چلے یہ آیت نازل کیوں ہوئی،
کہاں پر ہوئی, اس سے کیا کیا مسائل نکل رہے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے, اور ایک چیز ہے میں ویسے عربی پڑھ رہا ہوں, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یوں پڑھتا جا رہا ہوں. تو ایک یہ چیز ہے. تو کہا کہ میں نے پوچھا ہے مالک و مولا کہ کیا اس کو سمجھ کر پڑھنے پر یہ ہے یا بغیر سمجھے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا خواب کے اندر, وہ یہ تھا سمجھ کر پڑھے یا بغیر سمجھے دونوں میں یہ فضیلت مل جائے گی. تو قرآن پڑھا جائے, سیکھ کر پڑھا جائے, رب تبارک و تعالیٰ بہت آگے تک مقامات عطا فرماتا ہے. ایک اور مقام کے اوپر ایک حدیث مبارکہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل عبادتی امتی قراءۃ القرآن, کہ میری امت کی افضل ترین عبادت یہ قرآن کی قراءت کرنا ہے, قرآن کی تلاوت کرنا ہے. تو یہ مبارک مہینہ وہ مہینہ جس میں نفل ادا کرو تو فرض کا ثواب, فرض ادا کرو تو 70 گنا ملے. اس مہینے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکیاں بڑھاتے چلے جائیں, قرآن کی تلاوت کریں جتنا ہو سکے. نفس تھک گیا ہے, کہتا ہے بس کرو, 1 رکوع پڑھا 2 رکوع پڑھے, کہتا ہے بس کرو, بس کر دے, تسبیح نکال لیں, درود پڑھنا شروع کر دیں. اب کہتا ہے بس کرو, ٹھیک ہے بس کر دے, استغفار شروع کر دے. اب کہتا ہے بس کرو, ٹھیک ہے وہ بس کر دیا, کوئی اور نیک کام کرنا شروع کر دے. نیکیوں کے اندر اپنے آپ کو لگائے رکھیں تاکہ ہمارے یہ ایام ضائع نہ ہوں, تاکہ ان ایام کے اندر ہم رب تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکیں. ایک لمحے کے اندر 10 لاکھ کی مغفرت ہو رہی ہے, تو اللہ کرے گا تو ہمارا نام بھی کہیں پر آ جائے گا, رب ہمیں بھی بخشش کے پروانے سنا دے گا, ہمارا نام بھی ان میں آ جائے گا جو کہ جنت کے پروانے ان ایام کے اندر لے رہے ہیں. جمعہ کا دن ہے, ہر لمحے کے بدلے میں 10 لاکھ کی مغفرت ہو رہی ہے. تو اتنے جہاں پر بخشے جا رہے ہیں, اللہ نے چاہا اگر میں اپنے آپ کو نیکیوں میں لگاؤں ہو سکتا ہے رب میری بھی بخشش کر دے, میں بھی جنت کے اندر چلا جاؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل سے نوازے, آمین بجاہ النبی الامین وصلی.